ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ ایک بہت زیادہ خاص مہمان موجود ہیں۔ یہ میری 4th ایئر کی سینئر ہیں اور BBA ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، اور میں تعارف ان کا نہیں کراؤں گا کیونکہ یہ تعارف اپنا خود بہتر کرا سکیں گی، میں اپنا ان کا مکمل تعارف نہیں کرا پاؤں گا۔ اپنے بارے میں بتائیے۔ فرسٹ آف آل عثمان، تھینک یو فار ہیونگ می۔ آئی ایم مناہل فاطمہ اور میرا BBA فائنل ایئر سے تعلق ہے نمل یونیورسٹی میاں سے، تو یہی مختصر سا تعارف ہوتا ہے فی الحال تو ہمارا۔ اچھا، اور اب یونیورسٹی کے آخری بالکل دن چل رہے ہیں، کیسا فیلنگ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی، یونیورسٹی کی جو آخری دن بلکہ آخری ہفتہ چل رہا ہے ہمارا، تو یہ بہت ہی اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ میں تو اس کو بہت پازیٹیو لے رہی ہوں کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے ہمارے نام کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا، وی ور جسٹ سمپل اسٹوڈنٹس، اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں گریجویٹ ہو کے تو ہمارے نام کے ساتھ ایک ڈیزگنیشن لگ جائے گا، کوئی کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی بزنس گریڈ یا ڈیولپر ہوگا، تو اس طرح کے ٹائٹلز مل جائیں گے۔ ایک ٹرانزیشن ہونے والی ہے بالکل ایک اسٹوڈنٹ لائف سے پریکٹیکل لائف کی، تو وہ کافی ایکسائٹنگ چیز ہے۔ مگر یونیورسٹی لائف تو ایک گھر کی طرح بن جاتا ہے 4 سال کے بعد، تو پھر جب اس گھر سے نکلتے ہیں اور ایک انڈسٹری جیسی جگہ جاتے ہیں تو تھوڑی سیڈنس تو نہیں ہوتی کیونکہ دوستوں سے بھی بچھڑتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ جو آپ کے اپروچ ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہوتی ہے۔ رہی بات، میں اس کے لیے تھوڑا سا نا ورڈ ہم نمل کو دیکھیں تو ہم نمل کے لیے یوز کیا کرتے تھے نمل فیملی، بٹ جب ہم کمرشل لیول پر آتے ہیں جیسے کہ نمل ایک انسٹیٹیوٹ تھا، پھر ایک کالج تھا، اب ماشاءاللہ یونیورسٹی کا اس کو چارٹر مل گیا، تو اب ہم اس کو نمل یونیورسٹی کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کو ایک فیملی ذرا تھوڑا کیجول ٹرم ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس طرح کیجول ٹرم یوز کرتے ہیں پھر ہم اس کو لینے بھی ایز اے فیملی لگ جاتے ہیں فار گرانٹیڈ۔ تو مجھے اس لیے نوسٹیلجک فیل اتنا زیادہ نہیں ہو رہا، اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ چلیں یہ چیپٹر کلوز ہوا، نیا کون سا چیپٹر ہے، واٹس نیکسٹ۔ آپ کلاس والوں کے ساتھ ہوں گی، کلاس والے تو بہت زیادہ دوست بن جاتے ہیں، آپ ہاسٹل میں بھی رہی ہیں، تو ہاسٹل لائف سے آپ جب نکلیں گی وہ دوست بچھڑ جائیں گے، یاد تو نہیں آئیں گے؟ ایکچولی اب تو ہم لوگوں کے ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا آگے ٹیک ایرا میں، تو ہمیں یہ بات تھوڑی سی کووڈ نے ہمیں بہت زیادہ سکھایا، بلکہ کیسے اپنے آئسولیٹ ہو کے رابطے میں رہنا ہوتا ہے، تو رابطے تو بالکل رہتے ہیں اور اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، اور بلکہ مناٹنی ہو جاتی ہے اگر آپ 4 سال لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر آپ کی گروتھ میں تھوڑا سا نا رکاو آ جاتا ہے کہ آپ رکاوٹ ہو جاتی ہے کہ انہی میں رہنا، انہی کا اثر لے لینا۔ تو یہ اچھا ہوگا کہ چلیں اب ہم جا رہے ہیں تو رابطہ تو رہے گا، مس وغیرہ تو ظاہر ہے ایک نیچرل قدرتی چیز ہے، کریں گے آپس میں، لیکن یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ وہ اسکول والی فرینڈشپس نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ، اٹس ویری کیلکولیٹڈ کی کیا ہے، آنیسٹ اگر میں بات بتاؤں، اگر آپ کا ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ فیو جینون پیپل ہوتے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، اور یہ ہر کسی کا ایکسپیرینس یہاں پہ سیم نہیں ہوتا ہے۔ اور 4 سال پہلے جب یونیورسٹی لائف میں آئی تھی تو کیا امیدیں لے کے آئی تھی، اور پھر کیا ان امیدوں پہ کیا پایا؟ نہیں، بالکل اس طرح ہوپس وغیرہ تو کوئی نہیں، تو بہت زیادہ ہائی تو بالکل بھی نہیں ہوتے، میں بہت زیادہ ہی ریئلسٹک ہوں، اور بہت جو ہارش ریالٹی ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے پہلے ہی آپ کو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے۔ تو بس ٹھیک تھا کہ یہ تھا کہ ایک اپنے لیے بیٹر ہیومن بینگ بننے کی اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے، اسپیشلی آپ کو بات کرنا آتی ہے، اور آپ اپوزٹ جینڈر کے بارے میں بہت ساری چیزیں اپنی یونیورسٹی میں سیکھ سکتے ہیں۔ موسٹلی ہم پڑھتے ہیں تو وہ آل گرلز یا آل بوائز میں ہوتا ہے، اب ہم پڑھے ہوتے ہیں، ہمیں سائیکالوجی سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا میل کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے، فیمیل کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ ورکنگ ٹرمز کیسے ہونے چاہیے، تو یہ چیزیں سیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ۔ اور 4 سال پہلے نمل کے بارے میں پتہ کیسے چلا آپ کو؟ نمل کے بارے میں ٹو بی ویری آنیسٹ بہت اس طرح کی بات ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بالکل ہی اس نے تو ہر چیزیں کیجول لے لی ہے، لیکن ایسا تھا کہ بس نمل ایک اوبیسلی عمران خان کا 2 بہت بڑے کام ہیں، جیسے کہ شوکت خانم اور نمل کو وہ مینشن کرتے رہتے، وہ تھا، لیکن میں NET کا ٹیسٹ دینے گئی ہوئی تھی اور میرے فادر اور میں ہم باہر نکلے تو اس کا پمفلٹ ہمیں کسی نے پکڑا دیا، اور ہم نے پر کیجولی رکھ لیا کہ جیسے باقی ہم پمفلٹس رکھ لیتے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہیں تھا، اور آئی واز اباؤٹ ٹو انرول ان BS انگلش، تو اب مجھے یہ تھا کہ وہ کوئی قدرتی انسان، دوسری ڈگریز تھیں بایو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ، ساری وہ چیزیں نا جو بایو یا میڈیکل بیک گراؤنڈ کی تھیں، اوبیسلی ڈاکٹر نہیں بننا تو ریسرچر بن جاؤ، یہی پیرنٹس کا ہوتا ہے، تو یہ ملا تھا ہمیں، اور ہم نے بڑا کیجولی
اس کو کیا. بٹ آئی مسٹ سے یہاں پہ میں شاؤٹ آؤٹ دوں گی نمل کے پروسیس اور ایڈمنسٹریشن کو کہ میں نے بس ایک کلک پہ انٹرنیٹ پہ انسٹنٹلی اپلائی کیا. میرے اکیڈیمکس بیٹر تھے تو مجھے یہاں پہ میرٹ اسکالرشپ آفر ہو گیا. اینڈ اوبویسلی یہ چیز مجھے ایک میرا ریکارڈ نہیں بریک کری تھی کیونکہ میں کلاس 5 سے آنورڈ اسکالرشپ پڑھی تھی. اچھا. تو مجھے تھا کہ اگر مجھے بی ایس میں بھی مل جائے تو ایم ایس میں تو مل ہی جانا ہے انشاءاللہ. تو مجھے اتنا شور تھا تو میں نے کہا اگر یہ 4 سال بھی مل جائے تو تھرو آؤٹ نا میرے اپنی سیٹسفیکشن رہے کہ میں اسکالرشپ پہ پڑھی ہوں یہ وہ نا. تو اس کو بریک کرنا باقی کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ کسی سے پتہ چلا. بہت ہی رینڈم ہوا تھا اور آئی تھنک رینڈم چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں اب پتہ چلتا ہے. اچھا. اور آپ کا میڈیکل بیک گراؤنڈ تھا؟ جی پری میڈیکل. تو پھر بی بی اے میں کیسا آنا ہوا؟ وہی بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ اپلائی صرف پری میڈیکل والے بی بی اے میں کر سکتے تھے, باقی ہمارے پاس چوائسیز نہیں تھیں. ادروائز میں ایک سی ایس اسٹوڈنٹ ہوتی اور ایپس بنا رہی ہوتی کیونکہ ابھی بھی میں بزنس میں بھی آئی ٹی کی کافی چیزوں کو لاتی ہوتی ہوں. تو اس وجہ سے نہیں بزنس کے بارے میں سنا نہیں تھا کہ یہ بی بی اے ہوتی کیا, یا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا. اور مجھے پتہ سب سے فارغ ترین ڈسپلن ہوتا ہے, 2 کلاسز ہوتی ہیں. اور مطلب جب میرے گھر میں پتہ چل کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو ان سب کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے 4 سال کی چھٹی مناؤ, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے نا, کیونکہ یہی ہوگا. کیونکہ بی بی اے کا یہی تاثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ, اور ہماری جتنی بھی لرننگ ہے 10% کلاس میں, اس کے بعد 90% باہر ہی ہے. لوگوں سے ملنا, بات چیت کرنا, ایکسپوجر لینا, یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے. ادروائز وی آر نتھنگ. اور یہ تاثر صحیح ہے آپ کے نظر میں؟ تاثر ہی ہے, تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی. ہاں ہم اتنے اسٹوڈیوس, اب وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو زیادہ پڑھاکو بچے ہوتے ہیں بی بی اے میں وہ پھر جاتے ہوتے ہیں ریسرچ سائڈ پہ. میں بالکل پڑھاکو نہیں تھی تو میں پھر زیادہ سروس مارکیٹنگ اور اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, جہاں لوگوں سے ملنا ہو, انہیں ڈیل کرنا ہو, یہ چیز مجھے زیادہ اچھی لگتی تھی. یونیورسٹی لائف کی سب سے اچھی چیز کیا تھی؟ یونیورسٹی لائف کی بہت انڈیپینڈنٹ کر دیتی ہے آپ کو, ایموشنلی بھی فائنینشلی بھی. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ابھی سے ہم لوگ اپنے پروجیکٹس لینے لگ جاتے تھے, گھر سے پیسے مانگنا اچھا نہیں لگ رہا, خود سے کچھ کما لیں بچے ہمارے ساتھ کہ ماشاءاللہ انٹرپرینورز بنے, کسی نے کیا کیا, بڑی اچیومنٹس ہیں لوگوں کی, اور ہم ڈپینڈ نہیں کرتے. اگر ہم سیڈ ہیں, اسٹریسڈ ہیں تو ہم کسی کے پاس نہیں جاتے, خود ہی سے سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اچھی تھی. تو یہ چیز اچھی ہے کہ کسی کے پاس نہ جانا؟ نہیں, انڈیپینڈنٹ ہونا, ایموشنلی بھی فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت امپورٹنٹ بھی ہے, اور یہ بہت اچھی ٹریٹ ہے جتنی جلدی آ جائے. اور یونیورسٹی اسپیشلی نمل کا ایک سالیٹیوڈ انوائرمنٹ آپ کو یہ چیز سکھا دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح لمیٹڈ اس میں رہتے ہوئے وسائل میں اپنے آپ کو بھی مینیج کرنا ہے, اس میں ادارے میں بھی آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کافی اچھی باتیں ہیں اور یاد بھی آئیں گی. اور یونیورسٹی لائف میں آپ نے دوست کیسے بنائے؟ نہیں میں بتاؤں دوستی کا ایز سچ کوئی فارمولا نہیں ہوتا, ڈیفینیشن. یہاں پہ آ کے میں نے نیا لفظ اور ایک نئی ٹرم سیکھی تھی, ایکوینٹنس. یہ مجھے میرے ایک سینئر تھے, انہوں نے بتائی تھی بات کہ اٹس ناٹ کہ آپ ہر بندے کو اپنا دوست کہہ دو نا. آپ کے پاس جو بھی بندہ آئے گا آپ نے مطلب بات چیت تو آپ کی سب سے ہی ہوتی ہے, آپ نے اپنا کیٹیگرائز کرنا. یہی چیز میں نے اپنے فادر سے بھی سیکھی تھی کہ وہ نا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ دوست ہے, یہ تھوڑا بیٹر دوست ہے, یہ صرف ملنے والا ہے, یا ایک اس سے اچھے ٹرمز آپ نے اچھے سے رہنا ہے. تو دوست ایز سچ بہت زیادہ تو میرے نہیں بنے یہاں پہ, لیکن 2-3 اچھی ہیں, فیمیل فرینڈس بنی ہیں, اچھے میل ایکوینٹنس ہیں, سینئرس بڑے اچھے مینٹورز رہے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ پھر مجھے کیٹیگرائز کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا. اور یہ کیٹیگرائزیشن ہوتی کیسے؟ یہ آپ کے مائنڈ میں ہو جاتی ہے. آپ جب وقت گزارتے ہیں 4 سال لوگوں کے ساتھ, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار میں ایک بار اداس ہو کے ان کے پاس گیا تھا, میں ایک بار کام کے سلسلے میں ان سے ملا تھا, تو یہ وہ کہتے ہیں نا پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں ہوتا ہے. تو وہاں سے آپ کے مائنڈ میں خود ہی نا ایک ایکسل شیٹ بن جاتی ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے, اس سے اتنی بات نہیں کرنی. اچھا یہ صرف آپ کے ساتھ فن کرنے کے لیے ٹھیک ہے, یہ ہے کہ آپ اس سے سیریس بات بھی کر سکتے ہیں. تو وہ خود ہی 4 سال نا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ انسٹنکٹ دیتے ہیں کہ آپ گٹ فیلنگ کے تھرو پہچان جاتے ہیں. تو اس لیے وہ دوست وہ والی چیزیں تھوڑی آف ہی تھیں کہ بس ٹھیک ہے ہوتے ہیں. اینڈ فار دوز جو سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے ایک کرن جوہر کی مووی کی طرح, اٹس بٹ ڈفرینٹ, یہ ایک بڑی پریکٹیکل جگہ ہوتی ہے. اچھا, اور یہ کیا پریکٹیکلٹی ہے؟ پریکٹیکلٹی اس میں یہی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے. روز آپ ایک نئی
کہتے ہیں نا وار پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گریڈس بھی نہ افیکٹ ہوں, آپ کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, آپ کے گھر سے دور ہو, آپ ہوم سکنس نہ ہو, آپ کو ایموشنلی کوئی یہاں پہ مسائل نہ آئیں, کیونکہ ہمارا بہت ہی ایک دم نہ ہر طرح کے بندے سے انٹریکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اپنے آپ کو بالکل ہمیں نا ہر انسرٹن سچویشن کے لیے تیار رکھ کے آنا ہوتا ہے. یو نیور نو, آپ کا 4 سال پرانا دوست ایک دن اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بیک اسٹیبنگ کر دیتا ہے, آپ کے لڑ پڑے آپ سے, پھر آپ کے ایک شاکر مومنٹ ہوتا ہے کہ کیا کریں نا. تو اس طرح کے بڑے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ. اس طرح کے انسیڈنٹ سے پھر ڈیل کیسے کیا جاتا ہے؟ ایکسیپٹنس سب سے پہلے کہ ایک جس نے بھی جو کیا ہے وہ اس کے اینڈ پہ بھی اس کے شوز میں بھی جا کر پہلے تو سوچنا پڑتا ہے کہ مے بی اس کے کوئی بیہیویئرل ایشوز ہوں گے, مے بی یہ اس کی تھوڑی کہہ لو تربیت کی کمی بھی ہو سکتی ہے, یا اس نے اپنے آپ کو سیلف گروم نہیں کیا, یا اس کا کیلیبر ہی اتنا تھا, تو چلو میں اس کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتی ہوں. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایکسیپٹنس کے بعد جو سب سے مشکل اسٹیپ ہوتا ہے کہ اوائڈ کرنا شروع کرنا ہوتا ہے, کہ ہمارا جو مین موٹیو ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا, چاہے وہ آپ بہتر پڑھ کے بنے یا پھر انجوائے کر کے, جو بھی آپ کی دل کہہ رہا ہوتا ہے نا, فالو یور ہارٹ, تو اس کو آپ چیز کو سامنے رکھ لیتے ہیں. ہمارا مقصد یہاں پہ آ کے رشتے بنانا, دوستیاں بنانا, اس طرح نہیں ہوتا. مین موٹیو یہ ہماری اس پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ 4 سال پڑھ رہے ہیں اپنے ایک بیٹر انسان بننا ہے, تو آپ کو ساتھ والے 40 لوگوں سے بات کرنی آنی چاہیے, ڈیل کرنا آنا چاہیے. سب آپ کے فرینڈس نہیں ہوتے, سب آپ کے دشمن بھی نہیں ہوتے, ایک بیلنس ہوتا ہے. تو بس یہ بیہیویئر سیکھتے سکھاتے, کبھی آپ بھی ٹاکسک ہو جاتے ہو, کبھی لوگ آپ کے ساتھ ٹاکسک ہو جاتے ہیں, تو ان کو یہ سیلف لرننگ ہوتی ہے, تو یہ خود بخود ہی آتا جاتا ہے. اس طرح کی انوائرمنٹ میں کیونکہ آپ خود بھی ٹاکسک ہو جاتے ہو نا, اور آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. آپ جب تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے کہتے ہیں ٹھنڈے غصہ آئے تو بیٹھ جائیں, اگر پانی پی لیں, اپنے آپ کو تھاٹ پروسیس کریں, کیونکہ بنیادی طور پہ ہم اور ہمارا دل ایک بہت ہی معصوم سی چیز ہوتے ہیں, ہم لوگ نہیں کر سکتے برا. اگر آپ کرمنل بھی دیکھیں نا کوئی, تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں کسی کرائم کے پیچھے بھی کسی بڑی بیسک سی وجہ کے بعد جاتے ہوتے ہیں, کہ ان کو پہلے ہرٹ کیا گیا ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن وہ اسٹرانگلی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم انسان, مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑے پازیٹیو اور آپٹمسٹک ہوتے ہیں بائی نیچر. پھر ایونٹس اور ٹوسٹ اینڈ ٹرنس ایسے آتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے نا ٹاکسک ہو جاتے ہیں, یا تھوڑے کہہ لیں خراب ہو جاتے ہیں, اور اٹس آلویز اے روم فار امپروومنٹ. ہم لوگ چاہیں تو واپس بھی آ سکتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے ریئلائزیشن سے. اپنے آپ کے بارے میں زیادہ بہتر کرٹیک بن جاؤ, روز اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو کہ یہاں میں صحیح نہیں تھی, یہاں مطلب 4 سال میں کوئی 4 کروڑ بار معافی مانگ چکی ہوں ڈفرینٹ لوگوں سے. اچھا فلاں بات فلاں آپ کو برا لگ گیا ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں بھی زیادہ ہو گیا, کوئی جوک کریک کر دے, کچھ ہو گئے, تو یہ ہوتا ہے. اچھا, میں اب کنورسیشن کو تھوڑا سا ایک پہلو پہ لاؤں گا, ہاسٹل لائف کے بارے میں. ہاسٹل لائف کے بارے میں یہ بتائیں کہ ایک روم میں آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں 4 لوگوں کے ساتھ, جو شروع میں ہوتے بھی اسٹرینجرز ہیں, آپ کو عادت بھی نہیں ہوتی شروع میں روم شیئر کرنے کی. بالکل بالکل نہیں. تو پھر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا آپ نے؟ ایکچولی مجھے بہت ایکسائٹنگ تھا کہ میری کوئی سسٹر نہیں تھی, اور میری بہت جو کلوز فرینڈس تھیں اسکول کی بھی, تو ہم لوگ اس طرح کبھی رہے تو نہیں تھے ساتھ. سلیپ اوورس کا کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے یہاں نا, تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ اسکول میں ملا, شام کو مل لیا, دیٹس اٹ. تو اب رہنا تھا تو بہت ڈفرینٹ مزے کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. کائنات دی از مائی فرسٹ روم میٹ, آئی اسٹل ریممبر. بہت کوآپریٹیو اور بڑی اچھی دوست بنی. پتہ چلا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے, صرف کیئر کروانی نہیں ہوتی, کرنی بھی ہوتی ہے. راتیں بھی جاگنی پڑتی ہیں, اکثر ہاسپٹل لے کے جاؤ, فن بھی کرتے ہیں. ایک بہت مزے کی ہاسٹل کی الگ وائب ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ہم گھر کے مسائل تک بھی جانتے ہوتے ہیں, کون کتنا اسٹرگل کر رہا ہے, اور لائٹ میں سونے کی عادت ہو جاتی ہے, میوزک میں سونے کی عادت ہو جاتی ہے. تو ہاسٹل لائف تو میں کہتی ہوں بیسٹ ہے, آپ کو لازمی ایکسپیرینس کرنی چاہیے. آپ کی تو اتفاقاً روم میٹس کے ساتھ اچھی بن گئی, لیکن اگر نہ بنے تو پھر کیا کیا جائے؟ ہائے اٹس ناٹ لائک کہ بنتے. اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پھر وہ پہلا اسٹیپ یہی آتا ہے, سمجھ جائیں کہ 6-7 مہینے ہی ہیں وقت, کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا گزرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ تھوڑا سا نا اوائڈ کر لیں
سامنے والا اگر زیادہ آپ کے لیے مسائل بنا رہے یا تو بہت مسئلہ ہے تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا اگر کوئی بہت ہی انیتھیکل کچھ نہیں ہو رہا، پرسنالٹی کلیشز ہیں، تو تھوڑا بندہ اپنے اندر صبر پیدا کر لیتا ہے۔ میں نے بہت صبر سیکھا ہاسٹل لائف میں۔ میں ایک آئی واز اونلی ڈاٹر، تو مجھے عادت نہیں تھی، میں نے فیمیل دیکھی ہی نہیں ہوئی زندگی میں بہت زیادہ۔ ایک میری مدر ہیں یا کچھ میٹرنل آنٹس ہیں، خالائیں وغیرہ، پھپھو ہوگی یہ، مگر فرینڈس میں میری بہت زیادہ نہیں تھیں۔ تو میں مطلب زیادہ لڑکوں میں براٹ اپ ہوا تھا، میرا بھائی بھی، کزن بھی سارے میل تھے، تو یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ سیکھا، صبر کرنا سیکھا۔ اگر کوئی ٹونٹ مارا ہے، کبھی تو 2 ٹونٹ مار دیا آگے سے، کبھی پھر چپ کر لیا کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کسی ایک کو تو بڑے ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک روم میں رہتے ہیں تو پھر پرسنالٹی بھی آپ لوگوں کی مکس اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو میں ایونچولی کرنے جاؤں گی اس کے بعد گریجویشن کے بعد، کہ تھوڑا سا نا سیلف ٹائم اپنے آپ کو زیادہ دیں، گھر جا کر ان ساری چیزوں سے کانٹیکٹ ختم کر کے سوچیں کہ آپ کون تھے نا، 4 سال پہلے کیا تھے، اور آپ میں بڑی اچھی عادتیں بھی تھیں جو یہاں آ کے اکثر ہم چینج کر لیتے ہیں نا۔ جیسے میں بہت سلیقے سے بولا کرتی تھی، میری مدر کو ہوتا تھا کہ آپ یوز کرو، جو کہ میں نے یونیورسٹی میں آ کے بالکل چھوڑ دیا تھا، اینڈ آئی بیکم ویری کیجول، اور بڑی فاؤل لینگویج یوز کرنا، تو وہ چیز مجھے اپنی بری لگتی ہے کہ مجھے نہیں اس طرح سیکھنی چاہیے۔ لیکن انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ رہ ہی نہیں پاتے اس کے بغیر، آپ ایک دوسرے میں فٹ ان ہونے کے لیے نا ان جیسا بولتے ہیں، اگر وہ کوئی ویرڈ حرکت کر رہی ہیں آپ بھی کرنے لگتے ہیں کہ چلو مجھے ایکسیپٹ کر لیں گی، اس بہانے نا میرے سے دوستی کر لیں گی، جبکہ ایٹ دا اینڈ آپ وہی رہتے ہو جو آپ ہوتے ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انفلوئنس جو ہوتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ پڑھے، زیادہ نہ پڑھے، پڑھتا ضرور ہے، آئی وونٹ سے کہ نہیں پڑھتا، بالکل پڑھتا ہے۔ اگر آپ چھچوروں کے ساتھ پھر آپ چھچورے ہو جاتے ہو، انٹلیکچوئل کے ساتھ پھر انٹلیکچوئل ہو جاتے ہو، بٹ یہاں پہ پھر میں کریڈٹ دوں گی اپنے سینئرس کو کہ وہ ایک کافی نا اچھی ٹریننگ کر گئے تھے میری اس معاملے میں، اور ان میں کافی ویریشن تھی، اچھے لوگ بھی تھے، ویئرڈ سے بھی تھے، تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر 4 سال بعد بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں گریجویٹ ہونے کے قریب، تو ہمیں اپنی لائن چوز کر لینی چاہیے، آئدر دس وے اور دیٹ وے، کہاں جانا ہے۔ اور آپ نے اپنے جونیئرز اور سینئرز کے ریلیشن کے بارے میں بات کی، یہ کیسے ایک اچھا ریلیشن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی بہت یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر یوز ٹو نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں فلموں نے، ناولس نے، ڈراماز نے یہی دکھایا کہ جو ایک اپوزٹ جینڈر مل رہا ہے نا، وہ بس آپ کا پہلا اور آخری بس وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ آپ ورکنگ ریلیشن بناؤ یا ایک مینٹورشپ کرو، وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اتنی انڈورس نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر آپ نے سین آن کرنا ہے تو آپ کو پورا لوگ نا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اوکے فائن، کوئی بات نہیں، لڑکا لڑکی کھڑے بات ہی تو کر رہے ہیں، ہوتا ہوگا نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ سینئرس جونیئرس کا بانڈ بڑا اچھا بھی ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں، ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کہ آپ نے بھی گزارا ہے یہاں پہ ٹائم، آپ بتا دیں۔ ہر بات آپ ٹیچر سے نہیں کر سکتے، اسٹاف سے نہیں کر سکتے، تو سینئرس کے ساتھ ایک ایکویژن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے نعمت ہے۔ بالکل، اور کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہم پیرنٹس یا فیملی کو اگر بتائیں گے وی آر فیسنگ، وہ ہوتے ہیں ایموشنل، وہ کہیں گے بیٹا میرا سب چھڈ دے، واپس آ جانا، بہت ہو گیا، کوئی تمہیں کچھ کیوں کہے نا۔ تو وہ ایک جو یہاں پہ ایک آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا بڑے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اینڈ اس میں بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اس ٹائم پہ سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ تو اور یونیورسٹی لائف ایک بہت رش والی جگہ ہوتی ہے، اس میں آپ اپنی آئیڈینٹی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا پرسنالٹیز پہ بھی ہوتا ہے، جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے بلیسڈ ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں نا، مطلب وہ کوئی بھی انیشیٹو وہ آگے آ جاتے ہیں، خود درتی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا انٹروورٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، جو کم گو لوگ ہوتے ہیں نا، تو ایک تو یہ خواہش بالکل نہیں رکھنی چاہیے کہ میں ہر جگہ نظر آؤں، میں چھا جاؤں، پھر ہی آپ نظر اور چھا جاتے ہیں۔ ہمبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا ہوتا ہے کہ کسی کو، بچوں کو، جونیئرس کو کہ یو کین ریچ آؤٹ ٹو اس نا، کبھی بھی میسج کر لیں، کبھی بھی مل لیں، اور وہ واقعی آ بھی جاتے ہیں کبھی
फीमेल जूनियर्स रूम में ना, आप थके होते हो, FIP कर रहे होते हो, फिर आपको याद आता है कि आपने इन्हें खुद ही कहा था, तो अब आप इन्हें अच्छे से मिलो, टाइम दो, अगर कोई इतना प्यार कर रहा है आप उसे रिस्पेक्ट दो आगे से ना। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रोमिनेंट होने के लिए हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो जो लोग यानी कि BBA पढ़ने आएंगे वो मज़ा आएगा उन्हें बहुत। अच्छा, BBA हो, CS हो या जो भी कोई भी फील्ड हो, मज़े आपने खुद क्रिएट करने हैं। ये हमारे ऊपर होता है। आप लोग कोडिंग कर रहे हो, ब्लैक स्क्रीन है, आप कोई फंकी सा म्यूज़िक लगा लो, साथ साथ हिलते रहो, काम करते रहो, अपनी इंजॉयमेंट खुद बनाओ। लाइफ होती है ड्राई, और ये ड्राई ही रहती है मोस्टली। ये तो हमने इसमें कलर ऐड करने होते हैं एंड इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता होता है। मगर इसको रंगीन बनाने के लिए आप बताएं कि आप क्या कहेंगी, कैसे बनाया जाए इसको रंगीन? ऑब्वियसली इसको उस तरह रंगीन नहीं बनाना होता जिस तरह मोस्टली लोग बना रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि मतलब अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। अगर तो आपको कुछ अच्छा लग रहा है, अगर आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि फ़लाँ चीज़ करने से मैं बेटर फील करूँगा या करूँगी, तो कर डालें। अच्छा। जो चीज़ सुकून देती हो ना, वो इस चीज़ से कता नज़र के उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आगे जाके, सही थी, गलत थी, अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, उसको साइड पे रखा करें। सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, कर लें, बाद की बात में देखेंगे। नहीं, लेकिन फॉर द टाइम सुकून के लिए कहीं बहुत बड़ा कभी कभी फॉर द टाइम बीइंग भी सुकून नहीं मिल रहा होता, इंसान की हालत बड़ी स्ट्रेस में वर्स्ट हो जाती है। तो आई रिकमेंड कि जो आप को फील हो रहा होता है, अब वो आप किसी भी तरह लाइफ में रंग ला सकते हैं, अकेले भी रह के ला सकते हैं। आपको फ्रेंड्स बनाने, आप बनाएं, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। आपको कोई इमोशनल चीज़ें करनी है, करें। इफ़ यू फील के कोई आप इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, और अगर आप उसे रिटेन कर सकते हैं, कि अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको वो इफ़ेक्ट ना करे, किसी दूसरे इंसान को इफ़ेक्ट ना करे आपका वो कनेक्शन, तो देन गो फॉर इट। मगर ऐसा कोई भी मेरा ख्याल है कनेक्शन कभी कायम ही नहीं हो सकता जो अगले को अफेक्ट ना करे या आपको अफेक्ट ना करे, फिर वो तो फिर कनेक्शन करे ही ना, तो फिर वो कनेक्शन तो हो फिर गई। करे ही ना। मैं तो हमारे पास तो बच्चे आते रहते हैं लेके चीज़ें, सिचुएशन, हम कहते हैं ना करें। ये तो भाई ख़तरे वाली चीज़ है। जब आपको पता है आप यंग होते हो, टीन एज में हो, हार्मोन्स आपके पीक पर हैं, हर चीज़ आपकी है, करियर है, पढ़ाई है, नया नया अपोजिट जेंडर देखा है, तो आप उसमें यही करो कि आई वुड रिकमेंड कि बच के रहो। लेकिन कोई बच्चे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, करना है तो मैं कहती हूँ करो, फिर भुगतो भी, और अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ भाई किया, एक्सेप्टेड, मूव्ड ऑन, ठीक है। और इससे बहुत मॉरल करेज भी पैदा होती है इंसान में ऐसी चीज़ों से। एवरीथिंग इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर ये चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट करें, हम इंसान हैं। ये कहना कि जी दो अपोजिट जेंडर साथ पढ़ रहे हैं और कोई बात नहीं होगी उनके दरमियान, वो पार्टीशन है, मसला नहीं, ऐसा नहीं होता। और यूनिवर्सिटी लाइफ में जब स्ट्रेस आता है तो उस मामले में वो शायद स्ट्रेस पढ़ाई का हो या किसी भी और चीज़ का, उससे डील कैसे किया जा सकता है? अकेले जाके चीखें मारना शुरू कर दें, ऊंचा ऊंचा रोएं, कुछ बहुत ही मोटिवेटेड सा देखें, नॉट मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो तो बहुत बड़ा कर्स होते हैं। इस तरह की कोई मूवी देख लें, कोई सॉन्ग मोटिवेट कर लेता, आपको वापस ले आता लाइफ की तरफ। स्ट्रेस के डिफरेंट फेजेस होते हैं, और स्ट्रेस कभी भी ये होता है कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता लाइफ से। हर वक्त हमें किसी न किसी बात का गम सता रहा होता है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस मैनेज ही होता है, कम ज़्यादा होता रहता, ख़त्म शत्म नहीं होता। और आप जब फर्स्ट ईयर में आई थी और अब आप फोर्थ ईयर में, फर्स्ट ईयर से अपने आप को कैसे मुख्तलिफ पाती हैं? फर्स्ट ईयर बहुत क्यूट इनोसेंट था, और बहुत ही जिसे कहते हैं लिमिटेड एक्सपोजर होता था, बस एम्फैटिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, इमोशनल सी थी, एक वो प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। तो अब ये है कि थोड़ा मीननेस आ गई है थैंक्स टू यूनिवर्सिटी लाइफ या चीज़ें कि पता होता है कि यार ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस रहा करो, ये वो थोड़ा अपने आप को चेंज कर लिया है कि कैटेगराइज किया चीज़ें लोग, तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। आई स्टिल मिस वो इनोसेंट फेज़ जो हुआ करता था कभी 4 साल पहले ना। मैं अब इसी बात पे आने लगा था कि मैच्योरिटी आती ही तब है जब अपनी चाइल्डिश छोड़ते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते होते आप। नहीं, कभी भी दिल को, बचपने को, अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए, वो कभी रेस्ट ले लिया करे। वो अभी भी हम, मतलब अगर मैं छोटे बच्चे देखूं या आप लोग फ्रेशर हैं, जैसे आप लोगों में
بیٹھوں تو آئی ول بی دا سیم امیچور بچہ. ہم جو کریک کریں گے, میمس پہ ہنسیں گے تاکہ آپ کو آڈ نہ فیل ہو. ہاں کہیں پہ پروفیشنل بات کرنی ہوتی ہے یا کسی بڑے بندے سے انٹریکٹ کر رہے ہو تو آپ کی ٹون بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. میں اتنا کچھ سوچ کے آیا تھا, مجھے شروع میں بہت زیادہ نروسنس تھی, میرا گلا بھی بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی, لیکن کیونکہ آپ جانے لگی تھی تو کرنی تھی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی تھی. بہت مجھے مزہ آیا. آل دا بیسٹ فار یور کانٹینٹ اینڈ ان شاء اللہ آپ اتنا اچھا کانٹینٹ بنائیں گے کہ ساری جو ہماری یوتھ ہے وہ انسپائر ہوگی. اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیت سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.